یاسر الحق صاحب، کچھ کڑوی کڑوی باتیں ہو جائیں آج. ہاں ضرور ضرور. ہم تو سنتے آئے تھے آپ لوگوں نے کروڑوں ڈالر کمائے ہیں، آپ لوگ جب چلتے ہیں تو وہ سونے کی اینٹوں پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں، تو وہ پیسہ آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ وہ پیسہ کچھ تو میرے خیال میں زرداری صاحب کو پتہ ہوگا. سب نے کوشش کی کہ بھئی وہ ضیاء الحق صاحب کے جو فارمز ہیں امریکہ ہاں، کے میں تو خود بڑا متاثر ہوں ان فارم سے. میرا تو خیال تھا کہ مجھے سوئٹزرلینڈ جانا پڑے گا آپ سے ملنے کے لیے. امت مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی. میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی رہنما یاسر الحق صاحب، جن کا تعلق جنرل ضیاء الحق صاحب کی فیملی کے ساتھ ہے. ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر الحق صاحب، کچھ کڑوی کڑوی باتیں ہو جائیں آج. ہاں ضرور ضرور. میں آج صبح آپ کے دفتر میں بھی گیا، میں نے وہ دفتر بھی دیکھا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی. ہم تو سنتے آئے تھے آپ لوگوں نے کروڑوں ڈالر کمائے ہیں، آپ لوگ جب چلتے ہیں تو وہ سونے کی اینٹوں پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں، بڑے دبیز قسم کے قالین ہوتے ہیں. تو وہ اتنی بڑی داستانیں سنی تھیں تو میں تو آپ کو بڑا ایک رئیس آدمی سمجھتا تھا. تو وہ پیسہ آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ وہ پیسہ کچھ تو میرے خیال میں زرداری صاحب کو پتہ ہوگا. کچھ شاید باقی حکمرانوں کو پتہ ہو. الحمدللہ دیکھیں، ایک اللہ میاں کسی کی اگر سفارش تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ میاں کسی کو انصاف دینا چاہے دنیا کے اندر جی، یا کریڈٹ دینا چاہے دنیا کے اندر، تو وہ اس کا بدترین مخالف جو ہے نا اس کے جانے کے بعد لے آتا ہے حکومت کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہمارے جانے کے بعد پیپلز پارٹی، اور لازم بات ہے ایک نظریاتی بھی اختلاف ہے ہمارا، وہ حکومت جب آئی تو اس نے پوری دنیا میں جو ایجنسیز تھیں ان کو آئی بی سے لے کر ایف آئی اے سے لے کر سب نے کوشش کی کہ بھئی وہ ضیاء الحق صاحب کے جو فارمز ہیں امریکہ کے میں تو خود بڑا متاثر ہوں ان فارم سے، یا کوئی پیسے ان کے پاس جو ہے. اور میں سوری ٹو کٹ، میں آپ سے یہاں مل کے بھی حیران ہوں. میرا تو خیال تھا کہ مجھے سوئٹزرلینڈ جانا پڑے گا آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ مجھے یہاں مل گئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ایک تاریخی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ حامد ناظر چٹھا ہمارے بڑے ساتھی ہیں. جی. ڈاکٹر بشارت صاحب میرے ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. تو وہ حامد ناظر چٹھا صاحب بڑے دوست تھے آپس میں، اور ایک ہی گروپ میں تھے. اور ان کے حامد ناظر چٹھا صاحب کی نواز شریف سے مخالفت ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب بھی اس کے ساتھ ہو گئے شامل. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب چٹھا صاحب کے ساتھ تھے. ان کی ایک دو ملاقاتیں محترمہ کے ساتھ حامد ناظر چٹھا صاحب کے ذریعے ہوئیں، اور پھر وہ محترمہ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. تو حامد ناظر چٹھا صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک دن کہیں محترمہ کے ساتھ، جو انہوں نے بتایا مجھے بعد میں. تو کوئی بات آئی ضیاء الحق صاحب کی فیملی کی، تو کہیں چٹھا صاحب نے کہا ہوگا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، اس قسم کی بات نہ کیا کریں یا اس طرح کچھ نہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا بھی باقی ساری باتیں اپنی جگہ، مطلب ہی واز اے ڈکٹیٹر اور وٹ ایور آپ کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف کرپشن کو میں کوئی ثبوت ثابت نہیں کر سکی. تو یہ الحمدللہ ایک ان کی جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عاجزی انکساری، اور بڑے محدود وسائل میں 40 سال اس ملک کی خدمت کرنے کے بعد 11 سال سیاہ اور سفید کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی تھی کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ اور کوئی 35,000 روپے نکلے تھے. اور الحمدللہ ہمارا اپنا گھر بھی اس وقت کوئی نہیں تھا. اور یہ گھر جو ابھی جس میں میں رہ رہا ہوں، آپ تو آئے نہیں لیکن آپ کو دکھاتے، یہ تو ہمارا پرانا. میں وہ محل دیکھنا چاہوں گا آپ کا جس کے اتنے چرچے ہیں. وہ بھی جو پیسے ان کی افواج پاکستان کی طرف سے ان کے سروسز کے بینیفٹس ملے، اور جو انشورنس وغیرہ کے جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ افواج انہوں نے وہ گھر بنوا کے دیا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اس مسئلے میں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاست کے اندر جب تک پیسے نہ ہوں آپ آگے نہیں چل سکتے آگے. اور ہم بغیر وسائل کے ابھی تک مطلب 32-33 سال ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو رکھ رہے. الحمدللہ. ایک سوال ابھی بیچ میں گفتگو میں آیا، نواز شریف صاحب کا بھی آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو ناظرین ہیں انہیں بھی پتہ ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کہ ضیاء الحق صاحب کا، مرحوم کا نواز شریف کے اوپر سایہ وہ ہاتھ تھا، بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی. اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس احسان کے منکر ہیں اور اسے اون نہیں کرتے. دیکھیں، جب انسان اپنے نظریے پر، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر لے، اور میرا یہ ایمان بھی ہے اور میرا یہ تجزیہ بھی ہے، میرا یہ پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ویژن کہہ لیں اس کو، یا پولیٹیکل سوچ کے ساتھ میں آپ کو تھا کہ نواز شریف کا ڈاؤن فال وہاں سے شروع ہوا کہ جب اس نے اپنے محسنوں کو بھلانا شروع کر دیا، اور اپنے مخالفوں کو، اپنے نظریے کو، اپنے
اصولوں کو جیسے کمپرومائز کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب آپ کی ساری سیاست کا محور کرسی ہو جائے یا پھر آپ کمپرومائز شروع کر دیں تو پھر آپ کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 تہائی اکثریت ہوتے ہوئے جو زوال انہوں نے دیکھا اللہ کسی کو نہ دکھائے، حقیقت کی بات. نو ڈاؤٹ. اور دوسری بات یہ کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو چاہے وہ ذاتی اس میں ہو. جتنا جل ضیاء شہید نے ان کے لیے کیا یا جو ان کا تعلق تھا، پھر ہمارا بھی ایک ساتھ رہا، مخالفت بھی رہی، ہم ساتھ بھی چلتے رہے. اور خصوصی طور پر افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 5 سال پچھلے جو ان کے آخری ٹینیور تھا، جتنا بھی رہا وہ، جس میں دھرنا بھی ہوا، جس میں باقی کام بھی ہوئے، یعنی بہترین آفرز تھی اس وقت مجھے کہ یار غلط جگہ پر کھڑے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، دوسری طرف جاؤ، کنٹینر پہ چڑھ جاؤ، جی اور یہاں تک کہ بڑے بڑے خاص لوگوں نے مجھے کہا کہ اعجاز الحق یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ دس ٹائم اراؤنڈ. تو میں کہا جی میں جہاں کھڑا ہوں اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہوں. پوری سپورٹ دی، دھرنے کے دوران دی، پارلیمنٹ میں دی، سارا اس کے ساتھ کیا. 2 مہینے الیکشن سے پہلے اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ رکھی اور میری کانسٹیچوئنسی میں اپنی پوری چیف منسٹری کا سپورٹ اور پرائم منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ ایک نان اینٹی کو میرے حلقے میں 2 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے کر کے وہاں چھوڑ دیا کہ اس کے اعجاز الحق کے خلاف الیکشن لڑو، اور پیسے بھی کہا جتنے لگیں گے میں لگاؤں گا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے. تو یہاں پہ آگے پھر دکھ ہوتا ہے انسان کو یار کہ آپ کسی کے لیے اتنا آپ نے کیا ہو، اسے اتنی تو شرم ہونی چاہیے. ناظرین، یہ ہیں اقتدار کی غلام گردشیں، یہ ہیں اقتدار کی حب میں، اس کی چاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں. وقتاً فوقتاً ایسے واقعات آپ تک لاتے رہیں گے. السلام علیکم.